بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مجرب اور بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ناممکن کام کیا ہے؟ جس طرح کوئی آدمی بار بار امتحان دیتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، یا باہر جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے کاغذات بھی ٹھیک، انٹرویو بھی ٹھیک دیا، سارا معاملہ ٹھیک ہے، اور پھر بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اس طرح کے ناممکن کام جس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جس کا علاج سمجھ میں ہی نہیں آتا، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، حکیموں کو، طبیبوں کو، اور دم درود بھی کروائے، آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ناممکن کام جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جائے، اس کام کے لیے یہ بہت ہی اہم، بہت مجرب اور بہت کامیاب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ ناممکن کام بہت سے ہیں، میں سارے تو نہیں گنوا سکتا یہاں۔ شادیوں میں رکاوٹ جس طرح ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ چیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بندش کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں جو ہیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سے ایک عظیم قسم کا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اہم وظیفہ ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن کسی کام کو بنانے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں ہم تکلیف بھی نہ کوئی کریں اور کام بھی ہو جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے، مشقت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اب حصول جنت کے لیے بھی ہم اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ اس نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی بندش ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، مکمل توجہ سے، مکمل دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ آپ وظیفہ کریں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے رکاوٹیں دور کریں گے، آپ کے ناممکن کام ممکن بنا دیں گے۔ جس وجہ سے آپ نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، اللہ آپ کی نا امیدی کو، مایوسی کو ختم کر دیں گے۔ اب توجہ سے سنیں، 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے یہ نفل پڑھے جائیں گے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب مرضی پڑھ لیں۔ مکروہ اوقات آپ کو پتہ ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ سورج نکل کر جب روشن ہو جاتا ہے، تقریباً سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم مکروہ ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور دوپہر کا وقت جب عین سر کے اوپر سورج ہوتا ہے
سورج ڈھلنے کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مکروہ ٹائم ہے دوپہر کا، اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نفل پڑھنے منع ہے، بلکہ عصر سے لے کر مغرب تک اس دوران آپ نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب مرضی پڑھیں، پوری رات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جس طرح دوپہر کو منع ہے آدھی رات کے وقت بھی کئی نہیں پڑھتے، یہ بات غلط ہے، رات پوری آپ کو اجازت ہے۔ کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے، بھئی آدھی رات کا ٹائم ہو گیا، ہم نفل نہیں پڑھ سکتے؟ رات کی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ والے پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ تو یہ 3 ٹائم مکروہ ہیں جو میں نے بتا دیے، اس کے علاوہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پڑھنے کس طرح ہیں؟ 2 رکعت کر کے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد فوراً ہی بغیر کوئی وقفہ کیے ہوئے 2 رکعت اور پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 4 رکعت نماز نفل مکمل کرنے کے بعد 51 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت جاننے کے باوجود وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ عرش سے پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہے گا فلاں فلاں بندے نے اس طرح نوافل پڑھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگی ہے، ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ حکم دیں گے اے عرش تو ٹھہر جا، اور تو اس بات کا گواہ رہ، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ کتنی طاقت والی چیز ہے، اور اللہ کو اس انداز سے مانگنا کتنا محبوب ہے۔ تو آپ کا بڑے سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی بھی کوئی رکاوٹ ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے آپ کی حاجت کو اللہ پورا فرمائیں گے۔ اب اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جائز قسم کی دعا مانگنی ہے، جائز کاموں کے لیے یہ وظیفہ اور یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، بجائے فائدے کے پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جائز کام جو بھی ہو اس کے لیے آپ کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کے اس وظیفے کو، اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز کر آپ کے معاملے کو حل کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کے پابند رہیں، کیونکہ نماز کے بغیر جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے تو دن میں 5 مرتبہ میرے ایک عظیم حکم کی نافرمانی کرتا ہے، جس کا میں نے قرآن پاک کے اندر بھی 700 سے زائد مرتبہ حکم دیا، تو میرے اتنے بڑے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور کس منہ سے تو مجھ سے مانگ رہا ہے؟ بندہ پریشان ہو کر جب کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اللہ رب العزت
اس مبارک عمل پر، اس مبارک وظیفے پر مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔